یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن معجزات دیے، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ باہم قتال نہ کرتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس معجزات آئے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ کرتے ہیں وہی جو وہ چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافی لوگ وہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی اور نہ نیند، اس کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کے حکم سے؟ اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر وسیع ہے، اور آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے، دین میں زبردستی نہیں۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی۔ پھر جو شیطان کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو یقیناً اس نے بڑے مضبوط حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف نکالتے ہیں۔ وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب کی طرف سے لے آ۔ پھر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا اس شخص کی طرح یعنی عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی پر گزرے اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ کیسے اس بستی کو اس کے ویران ہو جانے کے بعد اللہ زندہ کریں گے؟ پھر اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، پھر انہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا آپ کتنی مدت تک اس حال میں رہے؟ عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم رہے پورے 100 سال، اس لیے آپ اپنے کھانے کی چیزوں کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھیے کہ وہ سڑی بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھیے اپنے دراز گوش کی طرف، اور اس لیے تاکہ ہم آپ کو انسانوں کے لیے نشانی بنائیں، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ واضح ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے پوچھا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ پرندوں میں سے 4 پرندے لیجئے، پھر ان کو اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے، پھر آپ ان کو بلائیے تو وہ آپ کے پاس تیز چلتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کا حال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ کئی گناہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے پیچھے وہ نہیں لاتے احسان جتلانے کو اور نہ ایذا پہنچانے کو، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلی بات کہنا
اور معاف کر دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے ایذا پہنچانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات احسان جتلا کر کے اور ایذا پہنچا کر کے باطل مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخری دن پر۔ پھر اس شخص کا حال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اسے تیز بارش پہنچے، پھر اسے صاف کر چھوڑے۔ وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور ان لوگوں کا حال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے اس باغ کی طرح ہے جو ٹیلے پر ہو، جس کو زور کی بارش پہنچی ہو، پھر وہ اپنے پھل دگنے پیدا کرتا ہو، پھر اگر اسے زیادہ بارش نہ پہنچے تو پھر تھوڑی بارش بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہے گا یہ کہ اس کے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں تمام پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ چکا ہو اور اس کی کمزور اولاد ہو، پھر اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور تم اس میں سے بری چیز کا قصد مت کرو خرچ کرنے کے لیے، اور خود تم بھی اس کو نہیں لوگے مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اللہ حکمت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے حکمت دی گئی اسے بڑی بھلائی دی گئی، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اور جو خرچ تم کرو یا جو نظر تم مانو تو یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اور جو مال تم خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اور جو مال خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم سے کمی نہیں کی جائے گی۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھرے رہتے ہیں، جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، اب ان کے چہرے سے ان کو پہچان لوگے، وہ لوگوں سے اسرار سے سوال نہیں کرتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چپکے اور علانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر ایسا جیسا کہ اٹھتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر کے خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے پھر وہ رک جائے تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کسی گنہگار کافر سے محبت نہیں کرتے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو اس سود کو جو باقی رہ گیا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے وسعت حاصل ہونے تک مہلت دی جائے، اور یہ کہ معاف کر دو
تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے کیے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو کسی وقت مقررہ تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وہ بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو لکھوائے اس کا ولی انصاف سے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، اس وجہ سے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلائے، اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، اور نہ اکتاؤ اس سے کہ تم اس کو لکھو، چاہے چھوٹی رقم ہو یا بڑی، اس کی مقررہ مدت تک کے لیے۔ یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ گواہی کو سیدھا رکھنے والا ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، مگر یہ کہ وہ موجود یعنی نقد اور کیش تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، اور تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے واسطے گناہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ تو پھر رہن ہے جس پر قبضہ کر لیا جائے۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو چاہیے کہ امانت ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب جانتے ہیں۔ اللہ کی مملوک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اگر ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا تم ان کو چھپاؤ تب بھی اللہ تم سے ان کا محاسبہ کرے گا، پھر بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ رسول ایمان لے آئے اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لے آئے ایمان والے بھی، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر۔ وہ کہتے ہیں اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے خوشی سے مان لیا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری مغفرت کر دے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، اور کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے اللہ مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے لیے وہ اعمال ہیں جو اس نے کیے، اور اس کے ذمے وہ گناہ پڑیں گے جو اس نے کمائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ مت کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم پر نہ لاد بوجھ جیسا تو نے اس کو لادا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم پر نہ لاد اس کو جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، تو کافر قوم کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ اس نے آپ پر یہ برحق کتاب اتاری جو سچا بتلانے والی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی، اور اس نے تورات اور انجیل انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے اتاری، اور اسی نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورتیں بناتا ہے بچے دانیوں میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اور اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں۔ پھر البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ طلبی کی غرض سے اور ان کا مطلب معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم دین میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لے آئے، یہ سب کی سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی،
اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو انسانوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالکل ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال حال فرعون کے حال کی طرح ہے، اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے دو لشکروں میں بڑا معجزہ تھا جو باہم مقابل ہوئے تھے۔ ایک لشکر تو قتال کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا کافر لشکر تھا۔ یہ کافر لشکر ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا گلی آنکھوں سے، اور اللہ اپنی نصرت سے مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ یقیناً اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ انسانوں کے لیے مزین کی گئی مرغوب چیزیں محبت کی، یعنی عورتیں اور بیٹے اور ڈھیر لگائے ہوئے سونے اور چاندی اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کی؟ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اس حال میں کہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو بھی اللہ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا ہے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا۔ اور آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں یعنی مشرکین عرب سے فرما دیجئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک جماعت اعراض کرتے ہوئے روگردانی کرتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جن کو وہ خود گڑھتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس میں شک نہیں، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے اے اللہ سلطنت کے مالک، تو سلطنت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سلطنت چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کسی بھی چیز کا تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ تم کفار سے کسی طرح بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ ان چیزوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں یا تم ان کو ظاہر کرو تب بھی اللہ انہیں جانتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے خیر میں سے کیے حاضر پائے گا اور اپنے کیے ہوئے برے اعمال کو بھی حاضر پائے گا، تو وہ چاہے گا کہ کاش کہ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان بڑی دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے
کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں والوں پر، جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ جبکہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے آپ کی نظر کر دیا آزاد بنا کر اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، تو آپ اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے، یقیناً آپ سننے والے علم والے ہیں۔ پھر جب عمران کی بیوی نے اس کو جنا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو اس کو لڑکی جنا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے ان کو قبول کیا، اچھا قبول کرنا، اور مریم کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا، اور مریم کی کفالت کی زکریہ علیہ السلام نے۔ جب کبھی مریم کے پاس داخل ہوتے زکریہ علیہ السلام محراب میں تو مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ پوچھتے اے مریم، کہاں سے تیرے پاس یہ چیزیں آئیں؟ تو مریم کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ بے حساب روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وہیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے اے میرے رب، تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو ان کو فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ کھڑے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، اور سید ہوں گے، اور عورتوں سے بے رغبت پاک دامن ہوں گے، اور نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم انسانوں سے کلام نہیں کرو گے 3 دن تک مگر اشارے سے، اور آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیجئے۔ اور جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ نے تجھ کو منتخب کیا اور تجھ کو پاک باز بنایا اور تجھ کو تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ اے مریم، تو اپنے رب کی عبادت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم نہر میں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے کلمے کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوں گے، اور وہ انسانوں سے کلام کریں گے گہوارے میں اور بڑے ہو کر کے، اور صلحاء میں سے ہوں گے۔ مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں اندھے کو اور برس والے کو، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں وہ چیزیں جو تم کھا کر آتے ہو اور وہ چیزیں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے تھی، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو فرمایا کون میرے مددگار ہیں اللہ کی طرف؟ حواریین کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ نے اتارا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، تو آپ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور ان کفار نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ،
میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں، جسم و روح سمیت اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنے پاس، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور قیامت کے دن تک آپ کے متبعین کو کافروں کے اوپر رکھوں گا۔ پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ پھر البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا ثواب دیں گے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ہم آپ کے سامنے آیات کی اور محکم ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے حال کی طرح ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو بھی آپ سے حجت بازی کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ، ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً یہ سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو یقیناً اللہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہماری اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل اتاری نہیں گئی مگر ان کے بعد؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے حجت بازی کی ایسی چیز میں جس کا تمہیں علم ہے، پھر تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ایسی چیز میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن صرف ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے، مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیا، اور یہ نبی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں پتہ نہیں۔ یہ اہل کتاب، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو؟ یہ اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ایمان والوں پر اتارا گیا دن کے شروع حصے میں، اور تم کافر بن جاؤ دن کے آخری حصے میں، تاکہ یہ بھی مرتد ہو جائیں، اور تم امین مت سمجھنا مگر اسی کو جو تمہارے دین پر چلتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے، یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ایسا اس وجہ سے کرتے ہو کہ کسی کو دیا جائے اسی جیسا جو تمہیں دیا گیا، وہ تم سے تمہارے رب کے پاس حجت بازی کریں۔ آپ کہہ دیجئے، یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھاری فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے امین بنائیں ڈھیروں مال پر تو بھی اس کو آپ کی طرف ادا کر دیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے امین بنائیں 1 دینار پر بھی تو بھی اس کو آپ کی طرف ادا نہ کریں مگر جب تک آپ اس پر نگراں بن کر کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ان امیوں کے لیے ہم پر کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کی طرف قیامت کے دن نگاہ نہیں کرے گا، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یقیناً ان میں سے ایک جماعت ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتی ہے کتاب کے پڑھنے میں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور شریعت اور نبوت دے، پھر وہ انسانوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، لیکن وہ تو کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود پڑھتے ہو
اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ اور جب کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو سچا بتلانے والا ہو اس کو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد تم نے قبول کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو روگردانی کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کو یہ لوگ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور زبردستی سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے تابع دار ہیں، اور جو اسلام کے علاوہ کو دین کے طور پر طلب کرے گا تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد اور شہادت دینے کے بعد کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس روشن معجزات بھی آ گئے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں ملے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اس کو فدیے کے طور پر دے دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔